سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 41، 42، 43 اور 44۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ وآیۃ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، یہ ہے انا، بے شک، حملنا، ہم نے ان کو، ذریتہم، اور ان کی اولادوں کو، فی الفلک، سوار کیا، کشتی میں، المشحون، جو کہ بری ہوئی تھی، وخلقنا، اور ہم نے ان کو سکھا دیا، لہم من مثلہ، اس جیسی اور کئی کشتیاں بنانا، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، کوئی ان کی پکار کو نہ سنے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی کوئی انہیں موجوں سے بچا سکے، الا، سوائے، رحمتا منا، کہ ہم اپنی رحمت فرمائیں، ومتاعا الی حین، اور ان کو ایک مخصوص مدت کے لیے فائدہ اٹھانے دیں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر چاند کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر سورج کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں تمہاری عقل میں نہیں آ رہی، تو لو ہم تمہیں ایک اور نشانی دکھاتے ہیں کہ جو ہر روز تم جس کا مشاہدہ کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، ہم نے کتنے بپھرے سمندروں کو اور دریاؤں کو تمہارے تابع کر دیا، حد نگاہ تک جہاں پانی ہی پانی ہے، اور جس کی موجیں دل کو دہلا دیتی ہیں، ہم نے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اور پھر دیکھو ہماری نشانی، ہم نے تم کو اور اولاد کو، یہاں مراد ہے کون؟ تمہارے آباء و اجداد، اور جن کی نسلوں سے تم چلے آ رہے ہو، ان کو ہم نے کس طرح ایک کشتی میں سوار کیا جو کشتی بھری ہوئی تھی، اور کس طرح تند و تیز موجوں میں کس طرح گردابوں سے ہم نے بچا کر اسے محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ یہاں سے مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جب پانی آسمان سے بھی برس رہا ہے اور زمین سے بھی چشمے ابھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ڈوب رہے ہیں، بڑی بڑی عمارات پانی میں ڈوب رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں پانی میں ڈوب رہی ہیں، کیا تمہیں وہ ہماری نشانی یاد نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح تمہیں اتنے طوفان سے بچایا؟ تو جو باپ دادا پر احسان ہوتا ہے نا، کیونکہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آدم ثانی کہا جاتا ہے، اب جتنی کائنات میں نسل ہے وہ نوح علیہ السلام کی چل رہی ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے لوگ تھے سب تباہ کر دیے گئے،
اللہ نے صرف نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچایا تھا۔ تو گویا اس کائنات کو نئے سرے سے جو آباد کیا گیا یہ اولاد نوح کے ذریعے کیا گیا۔ تو کہا تمہیں یاد نہیں ہے اتنے گردابوں میں، اتنے طوفان میں، جب اوپر نیچے سے پانی آ رہا ہے، ہم نے اس وقت بھی اتنی بڑی کشتی جس میں بڑے بڑے جوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے بڑے طوفانوں سے بچا کر ہم لے آئے، وہ تمہیں ہماری نشانی یاد نہیں ہے؟ پھر دیکھو، پھر اس کشتی کے ذریعے ہم نے تمہیں اس طرح کی کئی کشتیاں بنانا سکھا دی۔ پھر کیا ہوا؟ تم کشتیوں سے بحری جہازوں تک پہنچ گئے، بحری جہازوں سے ہوائی جہازوں تک پہنچ گئے، پھر برقی آلات اور تم آبدوزوں تک پہنچ گئے، اور پھر تم نے بڑے بڑے ٹینکر بنا دیے، اور اس طرح تم دنیا کا سفر تیز ترین طے کرنے لگے۔ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ سب کچھ ہم نے تو سکھایا ہے نا۔ آج تم کہانی کو جس مرضی سائنسدان پر لے کر چلے جاؤ، جس مرضی انجینئر پر لے کر چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی لے کر چلے جاؤ، آخر تمہیں لوٹ کر ہماری ذات کی تک یہ کہانی پہنچانی ہوگی۔ تو ہم ہی نے سکھایا ہے۔ اس سے پہلے تمہیں کشتی بنانی آتی تھی؟ نہیں آتی تھی نا۔ اس سے پہلے تم دریاؤں اور سمندروں کا سفر نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے تمہیں سکھایا۔ پھر تم ان پر سوار ہو کر اب سارے جہاں کو ناپتے پھرتے ہو۔ سنو، ان پر مان نہ کر بیٹھنا، ان پر مان مت کر بیٹھنا کہ یہ ہم نے بڑے مضبوط بنا لیے ہیں۔ ان نشاء نغرقہم، ہم چاہیں تو غرق کر دیں۔ اور تم نے دنیا میں مثال دیکھی ہے نا، جس نے ٹائٹینک بنایا تھا اس نے دعویٰ کیا تھا نا یہ ڈوب نہیں سکتا۔ یہی اس کا دعویٰ تھا نا ٹائٹینک بنانے والے کا۔ وہ کہتا تھا میں نے ایک ایسا جہاز بنایا ہے کہ اب یہ ڈوب سکتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی ڈبو دیا۔ یہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم غرق ہونے سے بچتے ہو نا تو مت سمجھو کہ یہ تمہارے مضبوط جہاز تمہیں بچا کر دے۔ فضا میں اڑتے جہازوں پر مت کبھی تم گمان کر بیٹھنا اور یقین کر بیٹھنا، اور تیز ترین سواریوں پر مت کبھی یقین کر بیٹھنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بائی ایئر کراچی جا رہا تھا، تو کراچی کا موسم خراب ہو گیا، تو وہاں جہاز اچکولے لینے لگا۔ تو وہ جہاز کے اندر جو ہے نا وہ اعلان ہوا کہ گھبرائیے مت، پاکستان کے بڑے نامور جو ہے نا وہ پائلٹ کا نام لیا کہ وہ اس جہاز کو نہ چلا رہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موسم جب بھی صحیح ہو جائے گا ہم اتر جائیں گے، اور ہم ابھی کراچی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ موسم کا انتظار کیا جائے اور کچھ دیر فضا میں رہیں گے۔ تو یقین جانیے میں نے ایک ایئر ہوسٹس کو بلایا، میں نے کہا اس کو کہو یہ نہ کہے کہ بہت ماہر چلانے والا ہے، یہ کہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ماہر سے ماہر بھی بیٹھا ہو تو رب نہ چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ اور رب چاہے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کراچی کی بلڈنگ سے جو جہاز ٹکرایا تھا اس میں لوگ بچے یا نہیں بچے؟ ایک صاحب بچے نا، اللہ نے ایک کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا، اللہ چاہے تو بچا لیتا ہے۔ ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے، ایکسیڈنٹ میں ماں مر گئی ہے، گود میں 6 ماہ کا بچہ بچ گیا ہے، اسے خراش تک نہیں آئی۔ کہا اپنی سواریوں پر گمان مت کر بیٹھ کہ تم نے بڑے مضبوط ٹینک بنا لیے، آپ دوزے بنا لیے، تم نے جہاز بنا لیے، بحری اور ہوائی جہاز بنا لیے، ایٹم بم بنا لیا۔ کہا مان کسی پر مت کرنا، یہ سب کچھ
ہماری قدرت سے ہوگا، ہم نہ چاہیں تو سب کچھ ڈبو دیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ انہیں تیر کر دکھا دے۔ تو کہا ان نشاء نغرقہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، اور ایسا غرق کریں کہ پھر کوئی ان کی چیخوں کی آواز بھی نہ سن سکے، چیخوں کی آواز بھی کوئی نہ سن سکے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کرنے گئے نا، تو واپسی پر ان کا بحری جہاز بور میں پھنس گیا، اور پائلٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم اتنے بڑے گرداب میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو پورے جہاز کے لوگ کھلبلی مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے، چیخیں بلند ہوئی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو سینے سے لگا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی سیٹ پر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت آرام سکون سے بیٹھے اپنے اوراد میں مصروف ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ بار بار امام احمد رضا کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ عجیب انسان ہے، ماں ساتھ ہے، ماں سے لپٹے زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ کیسا بچہ ہے میرا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ ماجدہ کی بے چینی دیکھی نا، تو کہا اماں جان آرام سے سیٹ پر بیٹھ جائیے، اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ کہا بیٹے جب اعلان ہو چکا ہے اور تم کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہونا، کہا اماں نہیں ہونا نا، میں جو کہہ رہا ہوں تھا ویسے اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ جہاز تھوڑی دیر تک انشاءاللہ نکل جائے گا گرداب سے۔ وہی ہوا، کوئی ایک آدھے گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ ہم جس بور میں پھنسے تھے وہاں سلامتی سے نکل گئے اور اب ہمارا جہاز اپنی صحیح منزل کی طرف رواں دواں۔ تو ماں نے پوچھا بیٹے تجھے اتنا یقین کیوں تھا؟ تو کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق سفر کی دعا پڑھ کر جہاز میں بیٹھا تھا، اور جب جہاز چلا اس وقت بھی میں نے سفر کی دعا پڑھ لی تھی، اور جہاں سفر کی دعا پڑھ لی جائے اس سواری کو اللہ غرق نہیں کرتا۔ اب آپ خود دیکھیے نا، ہمارے بسوں میں اونچی اونچی آواز سے گانے لگے ہوتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں جی روڈ ایکسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ موٹر وے بڑھ رہی ہیں، کشادہ سڑکیں بڑھ رہی ہیں، آسان راستے بڑھ رہے ہیں، موڑ ختم کیے جا رہے ہیں، دن بدن تیز ترین ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن اسی رفتار سے ایکسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ روڈ خراب ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک تو ہم اپنی سواریوں پر گمان کر بیٹھتے ہیں، ایک اپنی ڈرائیورنگ پر یقین کر بیٹھتے ہیں، اور تیسرا ہماری سواریوں کے اندر گانے لگے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ جب سفر میں بیٹھ جاؤ نا تو درود شریف پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے رب بھی اور اس کا رسول بھی رحمت کی نظر اس پر رکھتا ہے، تو جس پر رحمت کی نظر رہتی ہے وہ پھر ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا، وہ خود محافظ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو صاحبو ہمارے تیور غلط ہوئے ہیں، حالات نہیں غلط ہیں، ہمارے اندازے غلط ہو گئے ہیں، ہماری سوچیں ہماری فکریں غلط ہو گئی ہیں، اس لیے ایکسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، یہاں سے موڑ ختم کر دو، یہاں سے سڑک کشادہ کر دو، ڈرائیوروں پر چلان کر دو، یہ کرو وہ کرو۔ اوے اللہ کے بندو، سیدھی سی بات ہے، انہیں سمجھاؤ کہ گانے بند کر دو، سفر میں درود شریف پڑھا کرو، اور پابندی لگا دو کہ کوئی گانا نہیں چلائے گا۔ ہاں چلانا ہے تو درود شریف اونچی آواز سے گاڑی کے اندر چلتا رہے، پھر سپیڈ جو مرضی رکھو، مجھے یقین ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ہم الٹے کام کرتے ہیں، الٹے کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ تو ان نشاء نغرقہم، اللہ فرماتا ہے اعتماد و یقین میری ذات پر رکھنا، کہیں اور مت رکھنا، نہیں تو ہم نے چاہا تو ہم غرق کر دیں گے۔ فلا صریخ لہم، غرق بھی وہاں کریں گے جہاں تمہاری کوئی چیخ بھی نہیں سن سکے گا، ولا ہم ینقذون، اور پھر وہی کوئی تمہیں وہاں بچا بھی نہیں سکے گا۔ ہاں بچ جاؤ گے نا، الا رحمتا منا، الا رحمتا منا، صرف دو وجہوں سے بچ سکتے ہو۔ اگر بچ جاتے ہو نا تو دو وجہوں سے، سمندر کے گرداب میں پھنس کر بھی اگر سلامت نکل آتے ہو نا
تو ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک ہماری رحمت، ایک برے ماں باپ، جوان بیوی اور چھوٹے بچوں کا ہمیں خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اسے بچا دو۔ کہا ایک ہماری رحمت ہوتی ہے اور ایک تمہارے پیچھے جو تمہارے کمائے ہوئے رزق پر پلنے والے ہوتے ہیں نا، ہم ان پر رحم کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں تمہاری ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، کہیں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، کہیں بیوی رات دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہیں ننھے بچے کہہ رہے ہیں میرا ابو آنے والا ہے۔ کہا وہ ان پر ترس کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہیں بچا دیتے ہیں۔ اور دوسرا بچانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ متاعن الی حین، یا ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے اور کچھ مدت دے دیتے ہیں دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے۔ کہا یہ سبب ہوتا ہے، ہم بچا لیتے ہیں، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری سواریاں بڑی مضبوط تھی تم بچائے ہو، نہیں، تمہاری سواریاں مضبوط نہیں تھی، پیچھے تمہاری ماں کی دعا بڑی مضبوط تھی، تمہارے باپ کی دعائیں بڑی مضبوط تھیں، تمہارے ننھے بچوں کی آنکھیں بڑی مضبوط تھیں جو لگا کر کھڑے تھے کہ ہمارا ابو آ رہا ہے۔ کہا پھر ہم ان کی وجہ سے تمہیں سلامت واپس لوٹا دیتے۔ اور تم سمجھتے ہو سواریوں کا کمال ہے، کہا سواریوں پر یقین نہ رکھنا، ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں اور تمہاری چیخ بھی کوئی نہ سنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ